بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں دارالعلوم دیوبند نے داڑھی منڈانے کی بنیاد پر بعض طلباء کا اخراج کر دیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند ایک دینی ادارہ ہے، اس لیے فطری بات ہے کہ اسلامی شعار کی پابندی کو دارالعلوم اور دیگر دینی مدارس نے تمام اساتذہ اور طلباء کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو۔ پھر یہ ہے کہ مختلف تعلیمی اداروں کا اپنا اپنا یونیفارم ہوتا ہے۔ داڑھی مدارس کے یونیفارم میں شامل ہے، اس لیے اس پر اعتراض کرنا دوسروں کے دائرۂ اختیار میں دخل دینے کے مترادف ہے۔ افسوس کہ میڈیا اسلام اور مسلمانوں سے متعلق ہر بات کو موضوع بحث بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اس وقت داڑھی کے مسئلے پر بھی ایک بحث جاری ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ داڑھی اسلام کا کوئی لازمی عمل نہیں ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں داڑھی ایک اہم عمل ہے اور اس کا رکھنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ داڑھی رکھنا اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ کے ایک نبی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا صراحتاً ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ہارون کی داڑھی تھی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صراحت کی گئی ہے کہ آپ داڑھی رکھتے تھے اور مونچھیں کٹوایا کرتے تھے۔ احادیث میں صراحت ملتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر حدیث آئی ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بہت بال تھے۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود داڑھی رکھتے تھے بلکہ داڑھی رکھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں چھوٹی رکھو اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ آپ کے صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین سیکھا ہے، ان کے عمل کو اسلامی شریعت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ان کا بھی معمول داڑھی رکھنے کا تھا۔ چنانچہ صحابہ کو دیکھنے والوں میں ایک شخصیت حضرت عثمان بن عبید اللہ رافع ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت ابو اسید بدری، حضرت رافع بن خدیج، حضرت انس بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھا ہے۔ یہ سب مونچھ کاٹا کرتے تھے، داڑھی رکھتے تھے اور بغل کے بال صاف کیا کرتے تھے۔ روایت طبرانی کے اندر آئی ہے۔ ایک بڑے محدث امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک اور صحابی حضرت واصلہ بن اسقا کے بارے میں یہی نقل کیا ہے کہ وہ مونچھ کٹاتے تھے اور داڑھی رکھا کرتے تھے اور داڑھی کے اندر زرد خضاب لگایا کرتے تھے۔ یہ روایت شرح معانی الاثار کے اندر آئی ہے۔ اس بنیاد پر شریعت اسلامی کے ماہرین متفق ہیں کہ ہر مسلمان کا داڑھی رکھنا واجب ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کے 4 فقہی مکاتب ہیں، احناف، مالکیہ، شوافی اور حنابلہ۔ ہندوستان میں اہل سنت کی اکثریت احناف کی ہے۔ ان کے علاوہ اہل حدیث مکتب فکر ہے جو سعودی عرب کے فتوے پر عمل کرتا ہے۔ یہ پانچوں مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ داڑھی کا مونڈنا حرام ہے۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے، مرد پر داڑھی کٹانا حرام ہے۔ مذہب مالکی کے اندر بھی اسی طرح سے لکھا گیا ہے۔ فقہ شافعی کی کتابوں کے اندر بھی یہی بات ملتی ہے۔ حنبلی مکتب فکر بھی یہی کہتا ہے۔ اہل حدیث مکتب فکر کے ایک اہم اور معتبر مفتی سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن عثیمین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا مونڈنا حرام ہے کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ غرض اس بات پر اسلام کے معتبر شارحین اور فقہا کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا مونڈنا حرام ہے۔ آخر میں ایک ضروری وضاحت بھی ضروری ہے۔ کسی مذہب میں کون سا عمل ضروری ہے، اس کو مذہب کی بنیادی کتابوں اور اس مذہب کے معتبر شارحین کی تشریح کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے، نہ کہ مذہب کے ماننے والوں کے عمل کے ذریعے۔ جیسے اسلام میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن بعض مسلمان اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی طرح شراب پینا حرام ہے، لیکن بعض مسلمان اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کا عمل اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ نماز چھوڑنا اور شراب پینا اسلام میں جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔